زرتش چہلاتی اٹھ بیٹھی۔ یہ ایک خواب تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ حیرانگی سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر یہاں کوئی نہیں تھا۔ اوہ، یہ بھیانک خواب تھا۔ شکر ہے یہ بس یہ خواب ہی تھا، حقیقت نہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پانی کا جگ خالی تھا۔ وہ جگ اٹھانے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر جگ میں پانی ڈالا، واپس کمرے میں آ گئی۔ گلاس میں پانی ڈالا اور سارا پانی گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ یہ بہت برا خواب تھا۔ مجھے یونیورسٹی چلی جانا چاہیے اس سے پہلے کہ سمیر یہاں پہنچے۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ میں کل صبح ہی یونیورسٹی چلی جاؤں گی۔ اگر سمیر یہاں آیا تو بہت برا ہوگا، اور اگر لالا کو پتہ چل گیا اس نکاح کے بارے میں تو پتہ نہیں کیا قیامت آئے گی اس گھر میں۔ سمیر، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری زندگی پہلے ہی مشکلات کم تھی، جو تم نے ایک نیا عذاب میرے گلے میں ڈال دیا۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی مگر نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی ہر رات یوں ہی جا کر گزر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی بھابھیوں کی فرمائشیں شروع ہو جاتی، زرتش یہ کر دو، وہ کر دو۔ بس اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ زرتش کے دل میں ہر وقت سمیر نام کا ایک ڈر سا منڈلاتا رہتا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا جب سب کو اس نکاح کے بارے میں پتہ چلے گا۔ بس اسی سوچ میں اس کے دن اور رات گزرتے۔ ابھی زرتش انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے نیچے صحن سے کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر نیچے کی طرف بڑھی۔ سامنے کا منظر زرتش کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ وہ نیلم اور نازیہ تھی۔ وہ دونوں زرتش کی بھابھی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ زرتش کے قدم وہیں سیڑھیوں پر ہی تھم گئے۔ نیلم کی نظر سیڑھیوں پر کھڑی زرتش پر پڑی تو وہ دونوں اس کی طرف بڑھی، مگر وہ دونوں نے انہی کے ساتھ ایک برقع پوش اور خاتون بھی تھی، وہ بھی زرتش کی طرف بڑھی۔ زرتش ان دونوں سے گلے ملی، جبکہ اس بردہ پوش سے بس ہاتھ ملانے پر ہی اتفاق کیا۔ بس یہیں کھڑی رہو گی یا ان کو بٹھاؤ گی بھی؟ بھابھی کی آواز پر زرتش چونک کر اوپر کی طرف بڑھی۔ کمرے میں پہنچ کر زرتش نے نازیہ اور نیلم دونوں کو سوالی نظروں سے گھورا، جس کا مطلب تھا یہ برقع والی عورت کون ہے؟ نیلم اور نازیہ نے پریشانی سے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس پردہ پوش کی طرف۔ زرتش، لگتا ہے میں اپنا فون گاڑی میں بھول گئی، اور گاڑی میں بھی تو پارک کرنی ہے، تو ہم دونوں تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، نازیہ بولتی ہوئی نیلم کو بازو سے کھینچتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرتش حیران و پریشان سی ان کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ رکو، میں بھی آتی ہوں۔ زرتش بھی ان کے پیچھے دوڑی مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس پردہ پوش نے زرتش کا بازو تھام لیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زرتش نے سر نفی میں ہلایا۔ زرتش کی نظر نقاب سے جھانکتی آنکھوں پر پڑی۔ ان آنکھوں کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ چہرے سے نقاب ہٹایا اور زرتش کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سامنے سمیر کھڑا تھا، جو بیزاری سے برقع اتارنے میں مصروف تھا۔ زرتش دونوں ہاتھ منہ پر رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کار سمیر برقع اتارنے میں کامیاب ہوا اور صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر سانس بحال کرنے لگا۔ سمیر، زرتش نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں ہر وقت مذاق لگتی ہے کیا؟ زرتش مدھم آواز میں مگر غصے سے بول رہی تھی۔ کیا تمہارے گھر میں مہمانوں کو استقبال ایسے کرتے ہیں؟ سمیر زرتش کے سامنے آ رکا۔ سوری، مہمان نہیں، شوہر ہوں میں تمہارا۔ سمیر نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اچھی بیویاں شوہر کو تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کرتی ہیں، مطلب کمال ہے۔ میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے تم سے ملنے آیا ہوں، تمہارا مزاج ہی نہیں مل رہا۔ خدا کا واسطہ ہے سمیر، چپ ہو جاؤ، اگر کسی نے تمہاری بات سن لی تو مصیبت آ جائے گی۔ زرتش نے آگے بڑھ کر سمیر کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اسے مزید بولنے سے روکا۔ یہ یونیورسٹی نہیں ہے، میرا گھر ہے۔ تم تو ڈرتے ہی نہیں ہو کسی سے، مگر میں بہت ڈرتی ہوں اپنے رشتوں کو کھونے سے۔ وہ سمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ سمیر نے زرتش کا ہاتھ اٹھایا۔ اب اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ، میرے قریب آنے کا اچھا بہانہ ہے۔ زرتش چیزیں گھورتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ جلدی بازی میں اسے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ سمیر کے کتنے قریب کھڑی تھی۔ خیر، اب اتنا بھی مت ڈرو، شوہر ہوں تمہارا، پاس اگر کوئی گناہ نہیں کیا تم نے۔ سمیر واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ شوہر کیا لگا رکھی ہے؟ چپ ہو جاؤ پلیز، زبردستی کے شوہر ہو تم۔ میں نے کوئی شوق سے رشتہ نہیں جوڑا تم سے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم کسی قسم کی امید مت لگانا مجھ سے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ تم سے کوئی امید لگاؤں۔ تمہاری یہ سہیلی ہی مری جا رہی تھی تم سے ملنے کے لیے، ان کو لگتا تھا کہ بس میں ہی نہیں تھی یونیورسٹی واپس لا سکتا ہوں، کیونکہ تم میری وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کے آئی ہے۔ سمیر چہرے پر غصیلے تاثرات لیے بولا۔ چپ چاپ صبح یونیورسٹی چلو تاکہ میری جان چھوٹے، تم ان کے کہنے پر آئے ہو یہاں؟ زرتش کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تو اور کیا
तुम्हारे लिए थोड़ी ना आया हूँ, मेरी मजबूरी थी यहाँ आना। आप प्लीज़ इन दोनों को इनका कमरा दिखाओ और कमरे की लाइट बंद करके सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मज़ीद बहस करने का मूड नहीं है मेरा। समीर एसी ऑन करते हुए बेड पर लेट गया और जरतश कमरे की लाइट बंद करते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। नीलम और नाजिया कमरे के बाहर ही खड़ी थी। जरतश इन दोनों के साथ ही दूसरे कमरे में चली गई। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया, समीर यहाँ ज़बरदस्ती लाकर। सरताशा तुम ही बताओ हम क्या करती, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। 1 हफ्ता हो चुका है तुम बिना बताए यहाँ आ गई। मजबूरन हमें समीर से बात करनी पड़ी, तुम्हारी पढ़ाई भी तो खराब हो रही थी। तुम दोनों आराम करो, थक गई होगी, खाना लाओ तुम, इस बारे में यूनिवर्सिटी में बात होगी। नहीं, खाना हमने रास्ते में खा लिया था, बस अब तुम अपने कमरे में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे कमरे में चला जाए। इस वक्त इसीलिए आए हैं हम क्योंकि सब सो रहे होंगे, अगर सुबह आते तो सब समीर को जान लेते। तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ। जरदश अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और समीर की तरफ देखा जो बड़े मजे से सो रहा था। जैसे अपने कमरे में हो और कोई परेशानी ही ना हो इसे। जरदश का दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। आप अगर आकर लेट भी जाओ, कब तक मुझे घूरती रहोगी? अब तुम्हारा ही हूँ, पूरी रात जिंदगी पड़ी है मुझे देखने के लिए, मगर अभी सो जा। समीर की नींद में डूबी आवाज जरदश कान में पड़ी तो वह चौंक कर समीर की तरफ बढ़ी। तुम यहाँ नहीं सो सकते, ये मेरा कमरा है। निकलो मेरे कमरे से, जाओ किसी होटल में जाकर रात गुजारो या फिर किसी सड़क पर सो जाओ, मगर यहाँ से जाओ। ये कमरा तुम्हारे है और तुम मेरी। अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। समीर हड़बड़ाहटते हुए फिर से सो गया। जबरदस्ती के रिश्ते भी कभी कामयाब नहीं होते समीर, अभी भी वक्त है, मुझसे इस रिश्ते से रात कर दो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हमारे लिए मुश्किल है एक साथ रहना। तुम मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर दो प्लीज। जरदश की बात पर समीर उठकर बैठ गया। चंद पल के लिए सोचा में पड़ गया, फिर जरदश की तरफ बढ़ा, इसे बाजू से खींचते हुए बेड पर ले आया। चुपचाप सो जाओ यहाँ, मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें, जैसा तुम मुझे समझती हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और यहाँ तक बात है इस रिश्ते की खत्म करने की, तो वो तो अब मेरे मरने के बाद ही खत्म हो सकता है। मेरे मरने की दुआ किया करो, शायद कबूल हो जाए। ये तकिया रख लो दरमियान में, इससे आगे नहीं आऊँगा मैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समीर अपने और जरदश के दरमियान तकिया रखते हुए दूसरी तरफ सोने के लिए लेट गया। समीर सो गया तो जरदश भी सोने के लिए लेट गई, मगर पूरी रात सो ना सकी। समीर की बातें से मजीद उलझा रही थी, कभी मेरे लिए फिक्रमंद और कभी लापरवाह। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो समीर? जरदश खुद से सवाल करती रही। गालों पर फिसले आंसू सारी रात तके भगोते रहे और इसकी सीखियां कमरे में गूंजती रही, मगर समीर ने आज हमेशा की तरह हाथ बढ़ा जरदश की आंसू साफ नहीं किए। वो दोनों ही अपने अपने एहसास छुपा रहे थे एक दूसरे से। समीर बज़ाहिर तो सो रहा था, मगर वो सोया नहीं। जरदश से क्यों ने इसे सोने ही नहीं दिया? वो बस यही सोचता रहा कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों? क्या मैं सच में जरदश से मोहब्बत तो नहीं कर बैठा? अगर मोहब्बत थी तो फिर बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया मैंने? मुझे जरदश को सब कुछ बता देना चाहिए। इसे सब बता देता हूँ मैंने ये निकाह क्यों किया। और जरदश की तरफ पलटा ही था कि जरदश की बेटी आंसू सीखियाँ सुनकर वापस पलट गया। वो इतना कमजोर नहीं हो सकता कि एक लड़की आंसू देखकर पिघल जाए। नहीं, आज नहीं। तुम्हारे ये आंसू हर बार मेरा पत्थर दिल पिघला देते हैं, मगर आज नहीं। जरदश में इस लम्हे कमजोर नहीं पड़ना चाहता। मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा, सही वक्त आने पर ही सच बताऊंगा मैं तुम्हें। धड़कनों में बसे हो तुम, दिल मुसलसल इनकार पर है। कैसे बताऊं तुझे कितना चाहते हैं, दिल मुसलसल इनकार पर है। तुम जो रख दो हाथ पे इस दिल को, धड़कन को करार मिल जाए, मगर दिल मुसलसल इनकार पर है। समझ जाओ कि दिल मुसलसल इनकार पर है। दोनों इसी तरह सोचों में गुम रहे यहाँ तक कि सुबह होगी। जरदश नमाज अदा करने के बाद अपना बैग पैक करने में मसरूफ होगी। जब जरदश वज़ू करने के बाद कमरे में आई तो समीर कमरे में नहीं था। नाजिया ने इसे बताया कि समीर हमें रास्ते में मिल जाएगा, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है, तुम फिक्र मत करो, किसी ने नहीं देखा इसे जाते हुए। यहाँ से जाने के बाद मुझे समीर की कॉल आई थी। नाश्ता करने के बाद जरदश भाइयों से मिलकर अपने कमरे में आ गई। दोनों भाई दुकान के लिए चले गए। जरदश अपने बैग लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। नीलम और नाजिया गाड़ी में जरदश का इंतजार कर रही थी। अरे तुम्हारा वो बुरके वाली दोस्त कहाँ है? भाभी गाड़ी के पास आकर रुकी। वो भाभी जरदश के डर के मारे हाथ पांव फूलने लगी। वो सुबह जल्दी चली गई अपने घर, इसके भाई लेके गया है इसे।
جواب نازیہ کی طرف سے آیا۔ وہ گاڑی کی دروازے پر کھونی ٹکائے اپنی اینک درست کرتے ہوئے بڑے مطمئن سی بولی، کل رات بتایا تو تھا میں نے آپ کو بھابی، جب سے اس کا رشتہ ہوا ہے وہ پردہ کرتی ہے، اور کیونکہ اس کے سسرال والے نہیں چاہتے وہ پڑھائی کرے، اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں ہی یونیورسٹی سے آتی ہے۔ ہاں ہاں، یاد آ گیا۔ بھابی مطمئن سی واپس پلٹ گئی۔ وہ زرتش اپنے بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نازیہ نے کمرے میں مسکراتے ہوئے گاڑی گیٹ سے نکالی۔ نیلم نے گیٹ بند کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں کے حدود سے باہر نکلی انہیں سمیر نظر آیا۔ نازیہ نے گاڑی روک دی۔ سمیر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے زرتش کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نازیہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سمیر، تمہارے ابایا کہاں ہے؟ زرتش کے سوال پر سمیر نے انہیں اچھلاتے ہوئے سے گھورا۔ کیا اب میں ہر وقت عبایا پہن کر پھرتا رہوں؟ پاگل لگتا ہوں میں تمہیں؟ پاگل ہی ہو تم۔ اگر کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو تم نہیں جانتے کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی میں نے کل رات بہت بڑا خواب دیکھا تھا، میں نہیں چاہتی کہ وہ خواب سچ ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، سمیر مختصر سا جواب دیتے ہوئے اپنا سر مسلنے لگا۔ ایک تو تمہارے چکر میں پوری رات سو نہیں سکا، مجال ہے جو مجھ سے ناشتے کا پوچھا ہو، مگر تمہیں تو اپنے فلسفے جھاڑنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میری وجہ سے نہیں سو پائے؟ زرتش کو ہنسی آ گئی سمیر کی بات پر۔ تو اور کیا، پوری رات تمہاری سسکیوں نے سونے نہیں دیا مجھے۔ پتہ نہیں تم لڑکیاں کیسے ساری رات رو کر گزار دیتی ہو۔ تو تم پوری رات جاگ کر میری سسکیاں سنتے رہے، مگر یہ نہیں پوچھا کہ کیوں رو رہی تھی میں، اور تم پوچھو گے بھی کیوں؟ تم جانتے تو ہو کہ تم ہی وجہ ہو میرے رونے کی۔ میں پچھتا رہی ہوں اس دن کو جس دن تم سے ٹکراؤ ہوا میرا، کاش میں اس دن یونیورسٹی ہی نہ گئی ہوتی۔ زرتش پھر سے رونے کو تیار تھی۔ او پلیز، اب پھر سے رونا، آنسو مت بہانے لگ جاؤ، ورنہ 1 منٹ نہیں لگاؤں گا میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینکنے میں۔ سمیر غصے سے تپ چکا تھا۔ زرتش نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، پانی کی بوتل اٹھائی اور تیزی سے سمیر پر الٹ دی۔ زرتش، سمیر غصے سے چلایا۔ زرتش منہ موڑے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زرتش سمیر نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف متوجہ، یہ آخری بار ہے، آئندہ ایسی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ تو کیا کر لو گے تم؟ میں ایسی ہی ہوں، جب مجھے تم پر غصہ آئے گا میں ایسے ہی کروں گی، اتنا تو تم جانتے ہی تھے۔ تو پھر کیوں رشتہ جوڑا مجھ سے؟ اب زندگی بھر کا رشتہ جوڑا ہے تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ڈیئر ہسبینڈ، زرتش ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ ڈیئر ہسبینڈ تو کچھ زیادہ ہی غصے سے بولی۔ زرتش، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، سمیر بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں مجھ سے الجھنے کی، ایک تم ہی ہو جس کی بدتمیزی میں برداشت کرتا آ رہا ہوں۔ وہ زرتش کا بازو چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ سارے کپڑے گیلے کر دیے تو آج سے پہلے جن سے تمہارا بالا پڑا تھا ان میں کوئی زرتش خان نہیں تھی، مگر اب تمہارا بالا زرتش خان سے پڑا ہے۔ نانی یاد نہ کروائی پھر کہنا۔ آخری بار زرتش نے آہستہ آواز میں بولی۔ کچھ کہا تم نے؟ سمیر غصے سے زرتش کی طرف مڑا۔ زرتش نے اپنے بیگ سے ٹفن نکال کر سمیر کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، ناشتہ کر لو، ایسے بولتے ہیں ہسبینڈ سے؟ سمیر مزید تپ گیا۔ مجھے نہیں کھانا تمہارا سڑا ہوا ناشتہ، جیسے تم خود ہو ویسے ہی ناشتہ بنایا ہوگا، سڑا ہوا۔ سمیر کی بات پر زرتش کا پارا ہائی ہو گیا۔ میں سڑی ہوئی لگتی ہوں تمہیں؟ اور کیا، جب دیکھو تم لڑنے کو تیار رہتی ہو، کبھی تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایسے انسان کو سڑا ہوا کہتے ہیں۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، کریلا کہیں کا۔ زرتش بھی اپنی پرانی حالت میں آ چکی تھی۔ ہاں ہاں، دیکھ لینا، ساری زندگی پڑی ہے، لیکن ابھی اپنا منہ دوسری طرف کر لو، مجھے شرٹ کے بٹن کھولنے ہیں تاکہ میرے کپڑے خشک ہو جائیں۔ نازیہ پلیز یہ شیشہ نیچے کر دو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ شرم نہیں آتی؟ 3 لڑکیاں بیٹھی ہیں گاڑی میں اور تم شرٹ کے بٹن کھول رہے ہو۔ ان میں 2 لڑکیوں کی نظر سامنے سڑک کی طرف ہے، جبکہ تیسری لڑکی میری بیوی ہے، اگر مجھے اس حالت میں دیکھ بھی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ خیر، میں تو کہہ دیا ہے، اب تمہاری مرضی، دیکھنا چاہتی ہو تو۔ سمیر نے شرٹ کے بٹن کھول دیے اور زرتش چند پل اسے گھورنے کے بعد چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ کمینہ انسان، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، منہ میں بڑبڑانے لگی۔ زرتش، یہ ناشتہ دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سمیر نے جان بوجھ کر اسے مخاطب کیا۔ کیوں؟ ابھی تو تم بول رہے تھے کہ سڑا ہوا ناشتہ ہے، تم نہیں کھاؤ گے، تو اب کیوں مانگ رہے ہو؟ ہاں، سوچ رہا ہوں جب سڑی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، سڑا ہوا ناشتہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، ابھی سے عادت ڈال لوں، بہتر ہے۔ تمہیں تو میں آج چھوڑوں گی نہیں۔ زرتش جنگلی بلی کی طرح سمیر کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ اس کے بال نوچنے کا تھا، مگر سمیر اس کا ارادہ پام گیا اور زرتش کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، اب وہ نہیں۔ سمیر کی حالت اور اتنی قربت پر زرتش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے ہاتھ چھوڑو سمیر۔ زرتش اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دوں گا؟ پہلے
مگر پہلے بولا سمیر پلیز میرے ہاتھ چھوڑ دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، تم ہاتھ چھوڑ دو میرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کر لو گی تم؟ دیکھو خود کو، اس وقت تم میری قید میں ہو، مرد یہی تو چاہتا ہے، عورت کو بیوی نہیں اپنی غلام بنانا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے مرد ماننے لگی ہو۔ سمیر کا لہجہ تھوڑا ظریف ہوا۔ سیلفی بہت اچھی آئے گی، ہماری کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے کہ زرتش کوئی جواب دیتی، سمیر نے فون کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور سیلفی بنانے لگا۔ نہیں نہیں سمیر ایسا مت کرو پلیز، میرے ہاتھ جوڑ دو، آئندہ چھوڑ دو، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، ہم یہ ہوئی نہ بات۔ بڑی جلدی مان گئی۔ سمیر نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تو زرتشی سے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ میری پکچرز ڈیلیٹ کرو ابھی۔ ہاں کر رہا ہوں، یہ دیکھو ہوگی۔ سمیر نے ساری پکچر سلیکٹ کرتے ہوئے فون زرتش کے سامنے لہرایا، اوکے پر کلک کر دیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے سڑی ہوئی تصویریں رکھنے کا۔ وہ دونوں اسی طرح لڑائی کرتے آ رہے تھے۔ آخر کار زرتش سو گئی۔ نازیہ گاڑی ڈرائیو کرتی رہی اور دونوں زرتش اور سمیر کی لڑائی سے بھی لطف اندوز ہوتی رہی، مگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی۔ وہ دونوں خوش تھی، زرتش کے لیے وہ پھر سے پرانی زرتش بن گئی تھی۔ زرتش کو سوتے دیکھ کر سمیر نے بھی سکھ کا سانس لیا اور آنکھیں بند کی، وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر کار کئی گھنٹوں کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہ لوگ ہاسٹل پہنچ گئے۔ زرتش اٹھو، سمیر نے اسے پکارا، جو بڑے سکون سے سمیر کندھے پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ زرتش کیسے مس نہ ہوئی؟ سمیر نے اس کا سر ایک ہاتھ سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور بچا ہوا پانی اس کے منہ پر لوٹ دیا۔ زرتش ہڑبڑا کر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سمیر؟ بدتمیزی نہیں، تمہیں جگا رہا ہوں۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے تم میرے کندھے کو تکیہ سمجھ کر سو رہی تھی، میں اور تمہارے کندھے پہ سو رہی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ زرتش غصے سے چہلائی۔ یہ سچ ہے زرتش، نیلم مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا۔ نازیہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ زرتش نے پہلے ان دونوں کو اور پھر سمیر کو گھورا اور گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ سمیر نے اسے ٹوک دی۔ کہاں چلی مسز؟ کیا مطلب کہاں چلی؟ ہاسٹل جا رہی ہوں، مجھ سے اجازت لی؟ اچھا تو اب مجھے ہر کام کے لیے تم سے اجازت لینی پڑے گی؟ زرتش کو جیسے صدمہ لگا۔ جی سمیر نے نہایت ادب سے جواب دیا، بہت بھوک لگی ہے، چلو کھانا کھائیں۔ نازیہ کی بات پر سمیر نے اسے گھورا۔ تمہاری دوست اور اپنی بیوی کو کھانا میں خود کھلا دوں گا، بس میری جیب آ جائے، پھر تم دونوں زرتش کا بیگ ہاسٹل لے جانا اور ہمارا انتظار مت کرنا، ہم کل تک واپس آ جائیں گے۔ لیکن کہاں لے کے جا رہے ہو تم زرتش کو؟ نیلم بولے بنا نہ رہ سکی۔ سسرال، سمیر نے مختصر جواب دیا۔ اوہ صحیح ہے، جاؤ خیریت سے وہ دونوں مسکرا دی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی سمیر، مجھے ہاسٹل جانے دو، اب بہت ہو گیا، مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والی، میری بات مانو یا نہ مانو، مجھے منمانی آتی ہے۔ لو آگی میری جیپ، چلو اپنا بیگ لو اور میرے ساتھ چلو۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ زرتش مسلسل ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ سمیر گاڑی سے باہر نکلا، زرتش کی طرف آیا، دروازہ کھول کے اس کا بازو تھامتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا اور جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ زرتش تمہارا بیگ۔ جیسے ہی زرتش جیپ میں بیٹھی، نیلم نے مسکراتے ہوئے اس کا بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ زرتش نے اسے گھورا۔ تم لوگ میری دوست نہیں دشمن ہو۔ سمیر نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ نازیہ اور نیلم نے اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ یہ بہت غلط بات ہے سمیر، تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، اگر کسی نے مجھے یہاں سے تمہارے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم کچھ زیادہ ہی ڈرتی ہو، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میری بیوی ہو، یہ بات یاد رکھو، کسی کی ہمت نہیں کہ میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ سمیر کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ ایک پل کے لیے زرتش کو اس کی بات کو محسوس کرنے لگی جیسے کوئی اپنا ہو، کوئی ہمت دینے جینے کی، لیکن بس چند پل کے لیے۔ اگلی لمحے اسے ماضی کی تلخیوں نے آن گھیرا۔ اپنی عزت کو کوئی سرعام نیلام نہیں کرتا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ٹارچر کیا، میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور ایسے شخص سے میں کس قسم کی توقع نہیں رکھ سکتی۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تم، مگر یہ بھول گئی کہ محبت کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے، جو تم نے مجھ سے چھین لی ہے۔ پوری یونیورسٹی میں میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں میں تمہاری عزت ہوں۔ رہنے دو سمیر، ایسی عزت مجھے نہیں چاہیے جو مجھے میرے اپنے سے دور کر دے۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے یونیورسٹی چھوڑ دو اور مجھے بھی چھوڑ دو، اس تعلق کو یہیں ختم کر دو، میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ سمیر نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ زرتش کی باتوں پر اس سے شدید حیرت ہوئی۔ اس نے جیپ سڑک کے کنارے روک دی۔ چند پل بے یقینی سے زرتش کو دیکھتا رہا۔ میری محبت ہو تم، بس اتنا جانتا ہوں میں۔ تمہیں حاصل کرنے کا میرا طریقہ غلط تھا، مگر میری نیت میں اور میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔
तुम मेरा यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी, मगर ये ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकता। बस आज आखिरी बार तुमसे मिल रहा हूँ, एक बार मेरे घर वालों से मिल लो और फिर तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहोगी वही होगा। यह ताल्लुक मेरे मरने के बाद ही ख़त्म होगा, बस ये याद रखना। ज़रतुश सोचों के समुद्र में डूबी समीर को देखने लगी, मगर समीर ने दोबारा इसकी तरफ नहीं देखा। इसने फिर से जीप स्टार्ट कर दी और जीप की रफ्तार बढ़ा दी। 2 घंटे बाद जीप एक गांव में दाखिल होगी। हर तरफ लहलहाती खेत, खूबसूरत बाग, हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा। सूरज गरूब होने वाला था। किसान अपने घरों को वापस लौट रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। एक पल के लिए तो ज़रतुश इस मंजर में खो सी गई। समीर के हारन देने पर गेट खोल दिया गया। जीप गेट से अंदर दाखिल हुई और गेट कीपर ने जल्दी से गेट बंद कर दिया। घर आ गया है, चले अंदर। समीर की आवाज़ पर ज़रतुश चूमकर जीप से नीचे उतरी। समीर का लहजा अभी संजीदा था। वो अपना बैग उठाते और दुपट्टे को अच्छी तरह से सर पर सेट करती हुई समीर के पीछे चलती गई। ये घर का पिछला गेट था। वो दोनों चलते चलते हुए घर के अगले हिस्से की तरफ बढ़े, जहाँ सब लाइन में बैठे चाय पी रहे थे। समीर भाई, एक लड़की भागती हुई समीर की तरफ बढ़ी। ये मेरी छोटी बहन है, हना। समीर अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए बोला, और हना, ये मेरी ज़रतुश भाभी है। ना भाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कल भी वैसी ही हैं जैसे आपने बताया था। वैसे मेरा मतलब ये बहुत प्यारी हैं। इससे पहले कि समीर ज़रतुश का तारफ़ करवाता, खुद ही सब कुछ बोलती चली गई। वो ज़रतुश के गले लगी। भाभी कैसी हैं आप? हम सब आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे सुबह से। ज़रतुश ने बस मुस्कुराने पर इत्तफ़ाक़ किया। समीर के वालिदैन भी वहाँ पहुँचे। समीर इनकी तरफ बढ़ा। समीर से मिलकर वो दोनों एक साथ ज़रतुश की तरफ बढ़े। ज़रतुश बहुत झिझक रही थी। इसे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। समीर के वालिद ने आगे बढ़कर ज़रतुश के सर पर हाथ रखा, मुस्कुरा दिए। वह समीर की अम्मी आगे बढ़ी और इसे गले से लगा लिया। ज़रतुश के लिए ये सब कुछ नया सा था। माँ के प्यार तो इसने कभी महसूस ही नहीं किया था। उसे नहीं याद कि बाबा के गुजरने के बाद किसी ने इस तरह इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा हो। इन्होंने ज़रतुश का माथा चूमा और उसे अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। आओ बेटा, अंदर चलो। ज़रतुश इनके साथ अंदर की तरफ चल पड़ी। इसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। इसने समीर की तरफ देखा, मगर वो अपनी बहन के साथ बातों में मसरूफ़ था। हना ने जब ज़रतुश को देखा, बस इसकी तारीफ़ों के पल बांध रही थी। समीर मुस्कुराते हुए इसकी बातों का जवाब देते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। हना, जाओ भाभी को इसके कमरे में ले जाओ, मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। जी अम्मा। हना होशी खुशी ज़रतुश को साथ लिए समीर के कमरे की तरफ बढ़ी। भाभी, ये रहा आपका कमरा, लेकिन ये तो समीर का कमरा है, मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? अरे भाभी, अब भाई का कमरा ही आपका कमरा है, भूल गई क्या आप? आपका निकाह हुआ है मेरे भाई से। हुआ नहीं, ज़बरदस्ती करवाई है तुम्हारे भाई ने। ज़रतुश मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। हाँ, मगर अभी शादी तो नहीं हुई ना। तुम लोग मुझे भाभी मत बोलो हना, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। इसकी बात पर हना ने केक लगाया। ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा, आप मेरी इकलौती भाभी हैं। आपको भाभी नहीं बोलूंगी तो और किसको बोलना है? और जहाँ तक कमरे की बात है, तो आज इस कमरे में आप रहेंगी और भाई के लिए दूसरा कमरा सेट करवा दिए है अम्मा ने। शुक्र है। ज़रतुश ने सुख का सांस लिया। तो ठीक है भाभी, आप हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाए, तब तक मैं अम्मा की मदद करवा दूँ खाना लगाने में। ज़रतुश ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया तो हना कमरे से बाहर निकल गई। ज़रतुश वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाद में कमरे में वही बैठ गई। किसी के इंतजार में थी कि कोई आए तो इसके साथ नीचे जाए। इसे हुआ हुआ झिझक सी महसूस हो रही थी। आखिर कुछ देर बाद समीर कमरे में दाखिल हुआ। ज़रतुश, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, समीर की आवाज़ पर वो सोफे से उठकर बाहर की तरफ बढ़ी। पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले आई हो। हमारा रिश्ता कोई इतना खास तो नहीं है। और क्या तुम्हारे माँ बाप जानते नहीं तुमने किस तरह निकाह किया है मुझसे? कमाल है, बेटे को कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। कैसा ज़माना आ गया है। बेटी पसंद की शादी करे तो गुनाह और बेटा करे तो गलती समझकर माफ़ कर दिया जाता है। ज़रतुश चलती ही हुई मुँह हिमी में बढ़ाई जा रही थी। दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। आओ बेटा, खाना शुरू करो, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। समीर की अम्मी ज़रतुश के लिए पुलाव प्लेट में डालने लगी। ये लो बेटा, जितना दिल चाहे खाओ, सब कुछ है, जो अच्छा लगे खाओ। वो मुस्कुराकर ज़रतुश के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरती हुई वापस अपनी कुर्सी पर चली गई। सब ने खाना शुरू कर दिया। ज़रतुश ने समीर की तरफ देखा, मगर वो सब जगह खाना खाने में मसरूफ़ था। ज़रतुश अपनी इतनी आवभगत पर शर्मिंदा सी हो रही थी। भाभी कुछ चाहिए? ज़रतुश को समीर की तरफ देखते हुए देखा तो हना बोल पड़ी। हना की बात पर समीर ने सर उठाकर ज़रतुश की तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ चाहिए? समीर ने सवाल कर डाला। जी, वो दरअसल मुझे मटन से एलर्जी है, तो मैं ये पुलाव नहीं खा सकती। अगर मुझे वो मेरा मतलब सब्ज़ी बनी है तो। ज़रतुश शर्मिंदा सी बोल रही थी।
ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں، سب کچھ بنا ہے، یہ رہی سبزی۔ بنا جھجک بتاؤ بیٹا، جو بھی کھانا ہے، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ زردشت نے مسکراتے ہوئے سالن کا باؤل اپنی طرف کیا اور کھانے میں مصروف ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد سمیر اپنے بابا کے ساتھ باہر لائن میں چلا گیا، جبکہ ہنا برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ زردشت نے ان کا ہاتھ بٹانا چاہا مگر سمیر کی والدہ نے منع کر دیا۔ زردشت چپ چاپ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ اس سے اچھا بھی لگ رہا تھا اور عجیب بھی۔ اگر کسی کو میرے ہاسٹل سے غائب ہونے کا پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مجھے جلد از جلد ہاسٹل پہنچنا ہوگا، وہ سمیر سے بات کرنی پڑے گی۔ مگر اس کے تو مزاج ہی نہیں میں رہے، اتنا روکھا سا رویہ آج اس کا میرے ساتھ ہے۔ جو بھی ہو مجھے سمیر سے بات کرنی ہوگی۔ میں مانتی ہوں کہ یہ سب بہت اچھے ہیں مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آئیں بھابھی آپ کو کچھ دکھاؤں۔ ہنا کی آواز اور سوچوں کہ اس سمندر سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ چل دی۔ آئیں بھابھی یہ میرا کمرہ ہے، آپ بیٹھیں یہاں، آپ کو کچھ دکھاتی ہوں۔ اور زردشت کو بیڈ پہ بٹھاتی ہوئے الماری کی طرف بڑھی۔ یہ دیکھیں بھابھی ہمارے بچپن کی یادیں۔ وہ ایک موٹا سا فوٹو البم زردشت کی طرف اٹھانے لگی۔ یہ بائی کے بچپن کی تصویریں ہیں، یہ دیکھیں ہم مری گئے تھے، یہ ہم لوگ چاچو کی شادی پر گئے تھے، یہ دیکھیں یہاں بائی سب کزن کے ساتھ ہیں، اور یہ ہے اسکول کے سے لے کر یونیورسٹی تک کی تصویریں۔ ہنا نے ایک دوسرا البم کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر یونیورسٹی لائف تو ابھی چل رہی ہے نا سمیر کی۔ زردشت چون کر بولے، جی بھابھی آپ یہ دیکھیں میں آتی ہوں، اماں آواز دے رہی ہیں مجھے۔ وہ عجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی، تبھی سمیر کمرے میں داخل ہوا۔ زردشت کے ہاتھ میں البم دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ سے البم لے لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہنا کے سارے کام ہی الٹے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ دونوں البم اٹھا کر الماری کی طرف بڑھا۔ یہ سب کیا تھا اس البم میں جو تم مجھے دکھانے نہیں دیا؟ زردشت غصے سے سمیر کے پاس آ کر رکی۔ زردشت نے اچانک سوال پر سمیر نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے مطلب ویسے بھی تم مجھ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو میری تصویریں کیوں دیکھ رہی تھی؟ میں نہیں دیکھ رہی تمہاری بہن مجھے خود دکھا رہی تھی تو نہ دیکھتی، آنکھیں بند پر پٹی باندھ لیتی۔ میں کیوں کروں ایسا؟ سب جانتی ہوں تم مجھ سے اور البم کیوں واپس لیا ہے، کیا جانتی ہو تم؟ زردشت کی باتوں سے سمیر چونکا اور یہی کہ بچپن میں تم بالکل بھی پیارے نہیں تھے، موٹے موٹے گال، اتنے بڑا پیٹ، ہا ہا ہا۔ زردشت ہنس رہی تھی۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ سمیر کو جیسے افسوس ہو زردشت کی ہنسی پر۔ ہاں شاید۔ زردشت بس اتنا ہی بول سکی اور پھر سے ہنسنے لگی۔ گولو مولو، سو کیوٹ۔ زردشت آگے بڑھ کر سمیر کی گال کھینچتے ہوئے بولی۔ سمیر کو حیرت کا جھٹکا لگا، زردشت سے اس حرکت کی امید نہیں تھی اسے۔ اس نے زردشت کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ زردشت کی ہنسی کو بریک لگی۔ سمیر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب بولو کیا کہہ رہی تھی؟ کھینچو میرے گال، بہت کیوٹ لگتا ہوں نا میں تمہیں؟ وہ بچپن تھا تب میں پیارا نہیں تھا، مگر اب تو کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کیا ہوا چپ کیوں ہو گئی؟ میں تو بس مذاق کر رہی تھی سمیر، پلیز چھوڑو مجھے۔ نہیں تو پھر تم سے میرے کھال کھینچو اور بولو گولو مولو جیسے بول رہی تھی۔ سوری میں تو بس مذاق کر رہی تھی، تم بچپن میں بہت پیارے تھے۔ زردشت کو براتے ہوئے بول رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ہنا نہ آ جائے، اور سمیر کی اتنی قربت اس سے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اور اب کیوٹ نہیں ہوں کیا؟ نہیں سمیر اب بھی بہت ہینڈسم ہو، اب تو چھوڑ دو مجھے۔ ہنا کی آواز پر سمیر نے اسے چھوڑ دیا اور کچھ بڑبڑاتی ہوئی آ رہی تھی۔ زردشت تیزی سے اپنی جگہ پر واپس آ کے بیٹھ گئی اور سمیر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اماں آپ کو باہر ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہاں میرا وہ فون نہیں مل رہا تھا تو سوچا یہاں دیکھ لوں، لیکن فون تو آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی، پتہ نہیں کہاں گم ہے آپ۔ فون آپ کے پاس ہے اور آپ یہاں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں میرا مطلب تھا چارجر۔ سمیر خود کو ریلیکس ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ ہاں چارجر آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا یہاں ہے، وہ دے دیتی ہوں آپ کو۔ ہاں جلدی دے دو، مجھے ایک ضروری کال آنے والی ہے۔ جی بھائی یہ لیں۔ ہنا نے چارجر اس کی طرف بڑھایا تو وہ ایک نظر زردشت کو ڈالتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا، پھر اچانک واپس پلٹا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہنا؟ جاؤ زردشت کو گھر دکھاؤ اچھی طرح، یہاں بیٹھ کر فضول تصویریں دکھانے سے بہتر ہے۔ بھابھی وہ آپ کی تصویریں تھیں، بھائی وہ آپ کی تصویریں تھیں، خیر آپ کو فضول لگتی ہوں تو کیا کہہ سکتی ہوں میں۔ آئیں بھابھی میں آپ کو گھر دکھاؤں۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی اور سمیر بھائی بھی۔ بھابھی یہ ساتھ والا گھر چاچو کا ہے، ہم صبح ملنے جائیں گے۔ ویسے کوئی ہے جو آپ کو دیکھ کر بالکل خوش نہیں ہونے والا؟ کون؟ زردشت حیران ہوتے ہوئے بولی۔ وہ دیکھیں آ رہی ہے آفت، چاچو کی بیٹی ندا۔ لیکن وہ مجھے دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوگی؟ زردشت کو ہنا کی بات کچھ عجیب سی لگی، کیونکہ وہ بھائی کو پسند کرتی ہے اور بھائی نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس بات پر جب سے اسے پتہ چلا ہے تب سے میں بات بات پر مجھ سے جھگڑنے لگتی ہے اور چچی کا بھی منہ پھلا ہوا ہے
یہ لڑکی کون ہے؟ ندا اس کے پاس آ کر رکی۔ اوہ ندا تم؟ ہاں یہ ہے میری ہماری بھابھی زرتش، سمیر بھائی کی بیوی، اور بھائی یہ ندا ہے میری کزن چاچو کی بیٹی۔ السلام علیکم۔ زرتش نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر ندا نے ہاتھ ملانا گوارا ہی نہیں کیا۔ سمیر کہاں ہے؟ وہ زرتش کو اگنور کرتی ہوئی غصے سے بولی۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ ہنا کندھے اچھلاتے ہوئے بولی۔ ندا ایک غصیلی نظر زرتش پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ زرتش نے شرمندگی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے ندا بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ بہت بدتمیز ہے یہ، چھوڑو آپ کو اس بھابھی، آپ اپنے گھر میں جا کر آرام کریں۔ زرتش سر ہلاتی ہوئی کمرے میں جا کر آرام کریں۔ زرتش سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی سامنے کا منظر دیکھ کر چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ندا آنسو بہاتے ہوئے سمیر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ سمیر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کچھ بول رہا تھا۔ زرتش کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ دروازہ ناک کرتے ہوئے اندر داخل ہوگی، جو اب تک دروازے میں کھڑی چپ چاپ سب دیکھ رہی تھی۔ سمیر نے ندا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ندا تم جاؤ یہاں سے، ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے۔ نہیں آپ لوگ بات کریں، میں بعد میں آتی ہوں۔ زرتش غصے سے باہر کی طرف بڑھی۔ سمیر تیزی سے اسی کی طرف بڑھا۔ ندا نے سمیر کو زرتش کے پاس جاتے دیکھا تو غصے سے وہاں سے چلی پڑی۔ زرتش تم جاؤ کمرے میں آرام کرو۔ سمیر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ نہیں تم کر لو باتیں جی بھر کے اپنی پرانی محبوبہ سے۔ زرتش پاس سے گزرتی ندا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب پرانی محبوبہ؟ سمیر کو حیرت ہوئی۔ زرتش کی بات پر کچھ نہیں، میں جا رہی ہوں سونے، پلیز بس مجھے ہاسٹل چھوڑ دینا، مزید جہاں رکنا نہیں چاہتی۔ وہ غصے سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سمیر بھی اس کے ساتھ کمرے میں پہنچ گیا۔ بازو سے کھینچ کرتے ہوئے زرتش کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ کیا بولا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا۔ ندا تمہاری محبوبہ ہے، تم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ کیا بول رہی ہو تم؟ زرتش میرا صبر امتحان مت لو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں۔ میں ندا کو چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، تم کیا سمجھ بیٹھی؟ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نہیں، اور اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہوتی تو تم سے نکاح نہ کرتا۔ پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں سوچتی رہتی ہو تم۔ میں فضول باتیں سوچتی ہوں؟ اور تم جو اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے تھے وہ کیا تھا؟ زرتش بس کر دو، میں تو بس اسے سمجھا رہا تھا۔ رہنے دو، مجھے مت سمجھاؤ، جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، صبح چھوڑ دوں گا تمہیں، اور یونیورسٹی جو سمجھنے سمجھتی رہو۔ سمیر غصے سے بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرتش بھی کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اسے کافی دیر سونے کی کوشش کرتی رہی، پھر کھڑکی کے پاس رکی، آنسو بہانے لگی۔ سامنے لگی سمیر کی تصویر پر نظر پڑی تو منہ دوسری طرف موڑ دیا، ایسے جیسے سمیر سامنے ہو۔ تصویر پر کیوں غصہ نکال رہی ہو؟ سامنے ہوں میں، مجھ پر نکال لو غصہ۔ سمیر کی آواز پر زرتش نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ایک تو ہر وقت تم رونے کو تیار رہتی ہو۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تم مت کرو بات، مگر یہ رونا بھی تو بند کر دو۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، تو پھر میرے لیے رو کیوں رہی ہو؟ میں بھی تمہارے لیے نہیں رو رہی، اپنے آپ سے رو رہی ہوں، اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ کیا ہوا تمہاری قسمت کو؟ اتنا ہینڈسم ہم سفر لکھا گیا ہے تمہاری قسمت میں، اتنا پیار کرنے والا ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن مل گئی ہے تمہیں، اور کیا چاہیے؟ زرتش غصے سے سمیر کی طرف پلٹی۔ تمہیں ہر بات مذاق لگتی ہے نا سمیر؟ نہیں ہر بات مذاق نہیں لگتی مجھے، مگر میں غموں کو جینے کا ہنر رکھتا ہوں۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، اور تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تم ساتھ ہو اسی بات کی تو فکر ہے۔ تم نہیں جانتے میرے بھائیوں کو، وہ غیرت کے لیے سر کاٹ بھی سکتے ہیں، کٹوا بھی سکتے ہیں۔ زرتش مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ درد کو میری طرف۔ سمیر نے اس کی بازو تھامتے ہوئے رخ اپنی طرف موڑا، مگر زرتش نے پھر سے منہ دوسری طرف موڑ دیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ سمیر غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی، پھر آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح کھڑکی سے اندر آتی سورج کی روشنی سے آنکھیں کھلی تو اٹھ کر تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ منہ ہاتھ دھو کر نیچے پہنچی تو سمیر کی امی اور بہن باہر لان میں بیٹھی تھی۔ زرتش ان کو سلام کرتی ہوئی کرسی کے پر بیٹھ گئی۔ ہنا جاؤ بھائی بھی کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ ماں کے کہنے پر ہنا چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ میں رات کو کافی دیر جاگتی رہی، اسی وجہ سے دیر سے آنکھ کھلی ہے، ورنہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں روزانہ۔ زرتش نے جیسے صفائی پیش کرنی چاہیے اپنی غلطی پر۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا، جب کسی نیند جگہ جائیں تو آرام سے نیند نہیں آتی۔ آرام سے ناشتہ کر لو پھر تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا۔ ڈرائیور کیوں آنٹی؟ سمیر کہاں ہے؟ زرتش کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ ڈرائیور کا سن کر سمیر تو چلا گیا صبح، اس نے کہا مجھ سے کہ جب تم اٹھ جاؤ تو تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں۔ مگر آنٹی میں ڈرائیور کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ تم فکر مت کرو بیٹا، سمیر اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے،
یہ ڈرائیور برسوں سے ہمارے ساتھ ہے، فکر مند والی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تم فکر مت کرو، آرام سے ناشتہ کرو۔ یہ نے بھابھی گرما گرم ناشتہ حنا نے مسکراتے ہوئے کھانے کی ٹرے زردش کے سامنے رکھی۔ زردش کا ذہن بس سمیر پر ہی اٹک رہ گیا، وہ بے دلی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہوگی۔ سمیر مجھے ڈرائیور کے بھروسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ مطلب اس نے ایسا سوچا بھی کیسے لیا ہے؟ جو بھی ہو مجھے یہاں سے جانا ہے بس۔ سمیر میرے ساتھ جائے یا نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناشتہ کرنے کے بعد زردش برتن اٹھانے لگی، مرحانہ نے اس کے ہاتھ سے برتن لے لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دل کا برا نہیں ہے میرا سمیر، بس غصے کا ذرا تیز ہے، اپنی من مانی کا عادی ہے۔ بچپن سے ایسے ہی اس نے ہمیشہ وہی کیا جو اس کا دل چاہا۔ جب اس نے ہمیں اس نکاح کے بارے میں بتایا تو ہمیں بہت افسوس ہوا، مگر اب کیا کر سکتے ہیں، ہم نکاح ہو چکا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر، اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ جو بھی ہوا اب تم دونوں اعتماد ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ جو دنیا کا سب سے پاک اور خالص رشتہ ہے۔ اسے بھی بہت سمجھایا کہ اپنے غصے پر قابو رکھنا سیکھ لے اب، اور تمہیں بھی یہاں سمجھاؤں کہ اس رشتے کو دل سے قبول کر لو۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی ہم سب خود تمہارے گھر جائیں گے اور تمہارے بھائیوں سے بات کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم دل لگا کر اپنی پڑھائی کرو۔ لیکن اگر میری پڑھائی سے پہلے ہی میرے گھر والوں کو اس نکاح کا پتہ چل گیا تو؟ زردش جو اب تک خاموشی سے سب سن رہی تھی آخر بولی پڑی، میری عزت، میرے خواب تو سب کچھ آگ میں ملا دیا آپ کے بیٹے نے۔ ہر وقت ایک ڈر سا رہتا ہے دل میں کہ کہیں میرے بھائیوں تک یہ خبر نہ پہنچ جائے۔ میری جان ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی ہے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بھائیوں تک یہ خبر نہ پہنچ جائے۔ میری جان ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے اس نکاح کو، اور اس 1 ہفتے میں مجھے کن حالات سے گزرنا پڑا ہے بس میں ہی جانتی ہوں۔ میرے لیے وبال جان بن گیا ہے یہ رشتہ۔ بس اپنی انا اور ضد میں آ کر سمیر نے میری عزت کا سودا کر ڈالا۔ آنے والے وقت میں کیا انجام ہوگا اس فیصلے کا ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچنا اس نے۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں اس میں معاف کر دوں؟ آپ ماں ہیں، معاف کر سکتی ہیں اپنے بیٹے کو، مگر میرا اتنا ظرف نہیں کہ میں اسے معاف کر سکوں۔ میری معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے اس لہجے میں بات کرنا نہیں چاہتی، مگر میں حالات کی عادتوں مجبور ہو چکی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں آپ۔ وہ ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ کچھ غلط نہیں کہی، میں جانتی ہوں میرا بیٹا غلط ہے، مگر جیسا تم اس کو سمجھ رہی ہو وہ ویسا نہیں ہے۔ کچھ سچائیاں ایسی ہیں اس کی جو تم سے جانتی نہیں، جب جان لو گی تو معاف کر دو گی اسے۔ اس کا طریقہ غلط تھا، مگر اس نے یہ نکاح تمہیں تحفظ دلانے کے لیے کیا۔ تحفظ؟ زردش نے ان کا بولا ہوا لفظ اڑایا۔ ہاں بیٹا، تحفظ دینے کے لیے، ورنہ وہ کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتا۔ امی جان بھائی کی کال ہے۔ حنا اچانک وہیں آئی تو زردش اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، بیگ اٹھانے لگی تو میسج ٹون بجی۔ یہ کمرے کے دائیں سائڈ جو پردہ ہے اسے ہٹاؤ اور ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے ساتھ ایک باکس رنگ پر ہے، اس کی تیسری لائن کی باکس نمبر 7 اٹھاؤ تو اس کمرے کا دروازہ کھل جائے گا۔ میرے بارے میں جو بھی گمان تمہارے دل میں ہے ان سب کے جواب ہیں اس کمرے میں، اچھی طرح دیکھ لو، اس کے بعد تم سمجھ جاؤ گی کہ میں نے یہ نکاح کیوں کیا۔ سمیر کا میسج پڑھتے ہی زردش دائیں طرف لگے اس پردے کی طرف بڑھی، پردہ ہٹایا تو واقعی وہاں ایک دروازہ تھا۔ دروازہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا جیسے دیوار کا ہی ایک حصہ ہو۔ غور سے دیکھنے پر زردش کو وہ دروازہ نظر آ ہی گیا۔ اب اس نے بک رینک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تیسری لائن کی 7ویں کتاب اٹھائی تو وہ دروازہ کھل گیا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اندر کی طرف بڑھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی کمرے کی لائٹ جل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ زردش واپس دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اسے کوئی ہینڈل نظر نہیں آیا۔ آخر اس کی نظر بکس رینک کی طرف پڑی، اس نے پھر سے وہی بک اٹھائی، دروازہ کھل گیا مگر کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا تو لائٹ پھر سے روشن ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ دروازہ بند ہونے پر ہی اس کمرے کی لائٹ جلتی ہے۔ زردش پلٹ کر آگے کی طرف بڑھی۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا، مگر زردش کو ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ جس سے اسے کچھ حاصل ہو۔ آخر اس کی نظر دیوار پر پڑی تو دنگ رہ گئی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یقینی سے ہر دیوار کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کی نظر دیوار ٹیبل پر رکھے البم پر پڑی جو کل رات سمیر نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا، ایسے جیسے اس کی کوئی چوری پکڑ گئی ہو۔ زردش البم کھول کے ایک ایک تصویر کھولتی چلی گئی۔ یہ تصویر اسے حیرانگی کے سمندر میں
निगलती चली गई। वो तेजी से एल्बम बंद करती हुई कमरे से बाहर निकली और अपना फोन उठाकर समीर का नंबर बनाने लगी। समीर का नंबर बंद था और एक मैसेज और आया था, इसका हो सके तो मुझे माफ कर देना जरदश, मेरा तरीका गलत था मगर मोहब्बत नहीं। तुम ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली जाओ, आज के बाद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। जब तक तुम्हारा मेरा मैसेज पढ़ोगी मेरा नंबर इस वक्त तक बंद होगा। हो सके जल्दी नंबर ऑन ना हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करना, तुम्हारा समीर। साथ एक दिल वाला इमोजी भी थी। जरतश को पता ही नहीं चला कि कब आंसू से गाल बगो रहे हैं। फोन बेड पर फेंक कर वो गिरने के अंदाज में बैठ गई। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया? क्या हुआ भाभी, अब रो क्यों रही है? हिना की आवाज पर जरतश चूं कर उठ खड़ी हुई और आंसू साफ करने लगी। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही घर वालों की याद आ रही थी और कुछ नहीं। घर वालों की याद और घर वाले की। मेरा ख्याल आपको बाई की याद आ रही है। आप फिक्र मत करें, वो जल्द वापस आ जाएंगे। वो ऐसे ही कब आते हैं कब चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। मेरा दिल चाह रहा था कि आप कुछ दिन रहें, रुके हमारे साथ, मगर बाई का हुक्म है कि आप आज ही यूनिवर्सिटी चली जाएं। बाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। पिछले एक महीने से जब भी घर आते हैं बस अम्मी से आप ही का जिक्र करते रहते हैं, मगर उन्होंने अचानक ये निकाह कर लिया। वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, सब कुछ बताना चाहते थे, मगर मौका ही नहीं मिल सका। इसलिए भाई ने मुझसे वो एल्बम इस कमरे में रखने को कहा था ताकि आप खुद सब जान लें। तुम सही कह रही हो और तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मगर शायद मैं इसी की मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। तब ही तो इससे पहचान नहीं सकी। वो दिल ही दिल में सोचती मुस्कुरा कर अपने बैग फोन उठाए बाहर की तरफ बढ़ गई। हिना भी इसके साथ चलती गई। सामने समीर की अम्मी खड़ी मुस्कुरा दी और जरदश को गले से लगा लिया। जाओ मेरी बेटी हरीर से उम्मीद है जल्द सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं तुम्हारे दिल से। न जाने क्यों जरदश को इस कदर नरम रवैये पर इससे लिपट कर आंसू बहाने लगी। अम्मी अब छोड़ भी दें, जाने दें भाभी को, इन्हें देर हो रही है। भाभी गाड़ी का इंतजार कर रही है। हना ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा के इनसे लग हुई और हिना के गले लगते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब इसकी नज़र समीर की जीप पर पड़ी तो बेसाख्ता कदम जीप की तरफ बढ़ा दिए। एक नज़र जीप पर डाले, ड्राइविंग सीट पर नज़र हटाते ही समीर का चेहरा आंखों से गुजरा। स्ट्रॉन्ग व्हील को छूते हुए बेबसी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठी तो गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी गेट से बाहर निकलते ही कच्चे रास्ते पर चल दी। एक एक मिनट जरदश के लिए बारी हो रहा था। कल जो रास्ते से बहुत बड़ा लग रहा था आज वही इसे किसी की कमी का एहसास दिला रहा था। ला तू रहे साथ हर पल, बस इतनी आरज़ू है, तू करे बस तेरी आरज़ू है। कहाँ ये मेरे साथ बस ये तुम दिल में धड़कन बन के, ये धड़कन अब जो रुके तेरे हाथ में हाथ हो तो रहे हर पल साथ, बस इतनी आरज़ू है। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। जरदश हो तो बहुत बेबस महसूस कर रही थी। काश कल रात में तुम्हारी बात सुन लेती। समीर किस मुंह से माफ़ी मांगूंगी मैं तुमसे? तुमने तो जो एहसान मुझ पर किया है कैसे इसका बदला चुकाऊंगी मैं? वो शर्मिंदगी के दलदल में धंसती चलेगी। बहुत बड़ा बोल दिया तुम्हें, मगर तुम तो मेरे हाफिज बनकर आए हो। मेरी हिफाजत की, अपने ही रिश्तों के पीछे छुपी साजिशों से बचाया मुझे, मगर मैं कैसे नहीं पहचान सकी इनकी साजिशों को? कैसे करूं मैं अब हालात का मुकाबला? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है समीर, जल्दी वापस आ जाओ। मगर मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में धड़कन बनकर। इस आवाज़ पर जरदश ने अपने इर्द गिर्द देखा तो समीर नहीं था, बस ड्राइवर ही था जो चुपचाप गाड़ी चलाने में मसरूफ था। इसने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो भरोसेमंद था। बस यही वजह थी कि जरदश मुतमईन होकर सफ़र कर रही थी। गाड़ी हॉस्टल के करीब गेट के करीब रुकी तो जरदश अपना बैग उठाई गाड़ी से बाहर निकलकर गेट से अंदर दाखिल हो गई। वो अपना कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वो तीनों अभी यूनिवर्सिटी से नहीं आई थी। जरदश दरवाज़ा बंद करते हुए बेड पर लेट कर आंखें बंद कर गई थी। रोने की वजह से सर में बहुत दर्द था और थकावट की वजह से कब सो गई से पता ही नहीं चला। दरवाज़ा नॉक होने पर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो तीनों दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जरदश को देखते ही इसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई। जरदश ने फीका सा मुस्कुरा दी और बारी बारी इन सब के गले मिलकर आंसू बहाने लगी। अरे जरदश, रो क्यों रही हो यार? तुमने खुद ही तो कहा था कि जो मर्द सच्ची मोहब्बत करता है वो निकाह करता है, तो फिर ये दोनों दोना क्यों? आफिया ने जरदश को इसी के बोले गए अल्फाज याद करवाए। जरदश ने बस मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया।
अब सवाल नीलम का था। इनका रवैया तो ठीक था तुम्हारे साथ। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। समीर की एक छोटी बहन है हिना, वो दिल की बहुत अच्छी है और इसकी माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसे महसूस ही नहीं हुआ कि किसी के घर में हूँ। वो सब मुझे अपने से लगे रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने घर में हूँ। और समीर, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? नाजिया अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए बोली। समीर जरता सोच में पड़ गई। क्या मुझे इन तीनों को सच बता देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने पर सब बता दूंगी। समीर, वैसे ही लगता है मुझे जैसे पहले लगता था। बदतमीज इंसान अपने घर जाकर बदल थोड़ी जाएगा। जैसे यहाँ रहता था वैसे ही वहाँ। चलो तुम लोग छोड़ो ये सब, लंच करने चलते हैं। बहुत भूख लग रही है मुझे। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम तीनों भी फ्रेश होकर आ जाओ। ठीक है। वो तीनों कमरे से बाहर निकल गई। वो तीनों कुछ देर बाद एक होटल में पहुंच गई। खाना खा रही थी कि अचानक बासित वहां आ गया। अरे जरदश, तुम कब वापस आई घर से? इसकी अचानक सामने आने पर जरदश घबरा गई और उन तीनों की तरफ देखने लगी। वो मैं जरदश के लिए बोलना मुश्किल था। ये कल आ गई थी मगर तबीयत खराब होने की वजह से आज यूनिवर्सिटी तक नहीं आ सकी। तुम्हें इससे मतलब? नाजिया गुस्से से बोली। जानते हो ना तुम ये कौन है? अब जरदश, दूर ही रहो तुम, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर समीर को पता चला तुम्हारी इस हरकत का तो इसके गुस्से का तुम वाकिफ तो हो तुम? हाँ हाँ, वाकिफ हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। वो एक गुस्से भरी नजर नाजिया पर गाड़े वहां से चला गया और वो तीनों मुतमिन से खाना खाने लगी। छोड़ो तुम इसको। नाजिया, क्यों इससे बहस में पड़ती हो? ये तो है ही बदतमीज। तुम चुपचाप खाना खाओ। आफिया बोली तो नाजिया गुस्सा कंट्रोल करती हुई खाना खाने में मसरूफ होगी। खाना खाने के बाद चारों हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। जरदश, तुम्हारी असाइनमेंट का क्या बना? नीलम के सवाल पर जरदश के चेहरे पर पेशानी छा गई। असाइनमेंट तो बनाई ही नहीं सकी मैं। अब क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करवा देंगे। सुबह तक तैयार ही हो जाएगी। ठीक है। जरदश मुस्कुरा दी तो वह सब भी मुस्कुरा दी और फिर सब असाइनमेंट बनाने में मसरूफ हो गए। असाइनमेंट मुकम्मल हुई तो तीनों अपने अपने कमरे में चली गई। जरदश भी दरवाज़ा बंद करती हुई सोने के लिए लेट की मगर फिर फ़ोन उठाकर समीर का नंबर मिलाया। नंबर बंद था। वो गहरी सांस लेते हुए आंखें मूंद गई। अगली सुबह वो अचानक खुशी खुशी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी तो गेट के बाहर का मंजर देखकर इन सब के चेहरों पर हैरानगी छा गई। हिजर लाला, बस जरदश इतना ही बोल सकी। वो तीनों भाई गुस्से से जरदश की तरफ, इनको गुस्से से अपनी तरफ बढ़ता देखकर जरदश के हाथ पांव कांपने लगे। लाला, आप दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ? सब खैरियत है? जब बहन की गैरत मर जाए तो भाइयों की नींद मर जाती है। बशीर जरदश पर नजरें गाड़े हुए बोला। जरदश को अपने पैरों तले जमीन सरकती हुई महसूस। क्या मतलब? वो बस इतना ही बोल सकी। हिजरत ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा जरदश के गाल पर मारा। इसी कदम लड़खड़ाए और नाजुक सी लड़की ये थप्पड़ बर्दाश्त न कर सकी। इसके हाथ से कापियां गिर गई। ओती ने आगे बढ़ी, जरदश को सहारा दिया मगर बशीर इसके बाजू खींचते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोल के इसे अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। कहाँ है वो लड़का? हिजर गुस्से से चलाया। कौन लड़का? नीलम घबराती हुई बोली। वही जिसके साथ तुम हमारे घर आई थी। मुझे अभी वो लड़का चाहिए। इन दोनों को एक साथ जिंदा गाड़ूंगा मैं। इसे बचाने की कोशिश मत करना तुम लोग, वरना अच्छा नहीं होगा। वो अभी यहाँ नहीं है लेकिन आप अपनी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहे। बेहतर यही होगा कि आप इसे यहीं छोड़ दें, वरना समीर आप दोनों को नहीं छोड़ेगा। जरदश पर अगर एक आंच भी आई तो इसका अंजाम बुरा होगा। नाजिया गुस्से से फूट पड़ी। अगर वो इतना ही बहादुर है तो अभी बुलाओ इसे। बशीर भी इसी अंदाज में चलाया। वो यहाँ नहीं है लेकिन बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो ठीक है, इसे कहना कि हो सके तो आकर बचा ले अपनी महबूबा को और तैयार हो जाए मरने के लिए। इन दोनों को एक साथ ही फांसी पर लटकाऊंगा। हिजर गुस्से से बोलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो दोनों गाड़ी में बैठकर गाड़ी वहां से तेजी से भगा कर ले गए। ये क्या कहा तुमने नाजिया? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। इस तरह जरदश के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कुछ नहीं होगा, तुम दोनों फिक्र मत करो। हमें समीर को कॉल करनी होगी। नीलम ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। मुझे नंबर दो समीर का। नाजिया ने फ़ोन निकाल कर समीर का नंबर किया मगर वो तो बंद था। वो दोनों मुसलसल फ़ोन कर रही थी मगर कोई फ़ायदा नहीं। समीर का नंबर बंद था। अब क्या करें हम? वो दोनों परेशान थी मगर नाजिया बहुत मुतमईन सी थी। तुम दोनों फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो हम वापस चलते हैं हॉस्टल। मेरा पढ़ने का बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। नाजी के वापस पलटने पर वो दोनों भी हॉस्टल वापस चली गई। मैं जानती थी ये वक्त आएगा मगर इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। जरदश की सिसकियां गाड़ी में गूंज रही थी मगर इन दोनों भाइयों ने पलट कर अपनी बहन की तरफ नहीं देखा। वो बहन जिसने हमेशा अपने भाइयों की बात मानी थी, वो आज बेकसूर होते हुए भी इसे कसूरवार समझ रहे थे। ये सब कुछ किसने किया, कैसे किया? पता चला लाला को ये सब। जरदश के लिए ये बात हैरानगी थी। याद आया तो बासत था जो यूनिवर्सिटी गेट के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। नहीं, ये तुम ठीक नहीं किया बासत, तुम पछताओगे। समीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो दिल ही दिल में सोचे थी, आंसू बहाने लगे।